یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المزمل کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 19 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت کے حکم میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور یہ عبادت موجودہ دور میں کیوں ضروری ہے؟ دوسرا سوال ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں غور و فکر کا حکم آج کے دور میں انسان کو کیا پیغام دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے رہیے رات کو مگر کسی قدر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر دیجئے، تھوڑا سا یا زیادہ کر دیجئے اس پر، اور کھول کھول کر پڑھیے قرآن مجید کو۔ ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بات وزندار، البتہ اٹھنا رات کو سخت رونتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات، البتہ آپ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا، اور پڑھے جائیے نام اپنے رب کا، اور چھوٹ کر چلے آئیے اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ مالک ہے مشرق کا اور مغرب کا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سو پکڑیے اسی کو کام بنانے والا، اور صبر کیجئے جو کچھ کہتے رہیں، اور چھوڑ دیجئے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا، اور چھوڑ دیجئے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے، اور ڈھیل دیجئے ان کو تھوڑی سی۔
بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور دردناک عذاب ہے، جس دن کے زمین کانپے گی اور پہاڑ بھی، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے پھسلتے ہوئے۔ ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتانے والا تمہاری باتوں کا، جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول، پھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا، پھر پکڑی ہم نے اس کو وبال کی پکڑ، پھر کیوں کر بچو گے اگر کافر ہو گئے اس دن سے جو کر ڈالے گا لڑکوں کو بوڑھا، آسمان پھٹ جائے گا اس دن کا وعدہ ہونے والا ہے۔ یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صفاتی نام کے ساتھ، یعنی مزمل، جس کا معنی اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والے کے ہیں، اسی کا ہم معنی لفظ اگلی صورت میں آ رہا ہے جو مدثر ہے۔ ان دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقتی حالت اور مخصوص صفت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت خوف اور فزع کے سبب سخت سردی محسوس کر رہے تھے، اس لیے اپنے اوپر کپڑا ڈالنے کے لیے فرمایا کہ یہ کپڑے ڈالیے، تو آپ ان میں لپٹ گئے۔ سورہ مزمل کی یہ آیات بالکل اسلام کے شروع میں نازل ہوئی۔ اس وقت 5 نمازیں امت پر فرض نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ 5 نمازوں کی فرضیت شب معراج میں ہوئی ہے۔ اس آیت کی روح سے قیام اللیل یعنی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت پر پہلے فرض تھی۔ اس آیت میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو صرف فرض ہی نہیں کہا گیا، بلکہ اس میں کم از کم چوتھائی رات مشغول رہنا بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب 5 نمازوں کی فرضیت شب معراج میں نازل ہوئی تو نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ سنت پھر بھی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر مداومت فرمائی۔ اسی طرح اکثر صحابہ اکرام بڑی پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ مذکور آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت کے حکم میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور یہ عبادت موجودہ دور میں کیوں ضروری ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت عبادت کا، خاص طور پر قیام اللیل کا حکم دیا ہے۔ رات کی عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا، سکون پانا اور اپنی روح کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اس سے انسان کی ایمان میں پختگی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اور قرب مضبوط ہوتا ہے۔ آج کے مصروف دور میں جہاں انسان دنیاوی کاموں کے اندر دن بھر مصروف رہتا ہے، رات کی عبادت ایک ایسا وقت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس وقت انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قلبی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ رات کی عبادت سے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی، استقامت اور اللہ کی رضا ملتی ہے۔ یہ عبادت ہمیں دنیاوی مشکلات اور فتنوں سے بچاتی ہے اور ہماری روح کو سکون بخشتی ہے۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں غور و فکر کا حکم آج کے دور کے انسان کو کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت میں تدبر اور غور و فکر
انسان کو اللہ کے کلام کا حقیقی فہم عطا کرتا ہے، اور اس سے انسان کی روحانی حالت میں بہتری آتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں انسان مادیت اور دنیاوی چیزوں میں کھو چکا ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنا اور اس کے پیغام پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی دی ہوئی ہدایات اور احکامات پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو سمجھنا ہی اصل مقصد ہے۔ اگر انسان قرآن پر تدبر کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا القرآن مأدوبۃ اللہ فتعلموا من مأدوبتہ ما استطعتم، بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، پس تم اس کے دسترخوان سے جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔